بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث کے بارے میں ہے۔ حدیث کا لغوی معنی جدید اور نیا ہے۔ اس لفظ کے مقابل لفظ قدیم استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کو شریعت کے اندر اصطلاح کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرعی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنہ ارید بہ مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 کے اندر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ گویا قرآن جو کہ قدیم ہے، اس کے مقابل کے طور پر اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مشکوٰۃ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 اور 5 کے اندر، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی یا تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ فائدے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی تعریف میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آگے احادیث کی اقسام بیان کرتے ہوئے موقوف، مقطوع، جو یقیناً صحابی یا تابعی کے قول، فعل یا تقریر ہوتے ہیں، کو بھی حدیث شمار کیا گیا ہے۔ جو دلیل ہے حدیث کی تعریف میں توسع ہے۔ مطلب یہ ہے ان کا کہ صحابی کا قول ہو، تابعی کا قول ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو کہ قدیم ہے، اس کے مقابل کے طور پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ مطلب قرآن قدیم ہے، شروع سے آ رہا ہے، اور حدیث نئی چیز ہے، جدید چیز ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ایک نئی چیز آ گئی ہے، حدیث۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی قول پر حدیث کا لفظ بولنا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث سے مستعار یعنی لیا گیا ہے، استعارے کے طور کے اوپر۔ تو ان تمام روایات سے یا تمام اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جاتی ہے، دراصل وہی چیز کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو۔ اس کی وضاحت آگے میں خود کر لوں گا کہ قول، فعل اور تقریر کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا یہی گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے سوال کریں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں آپ کا ذوق شوق بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا، ایک لفظ حدیث کے ساتھ دیگر الفاظ مثلا خبر اور اثر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے ہاں یہ الفاظ مرادف ہیں، تاہم بعض حضرات میں کچھ فرق ہے۔ بہرحال جتنی بھی یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس چیز کا انسان علم سیکھ رہا ہے، اس کو اس علم کے بارے میں جاننے کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ یہ کس چیز کا علم ہے۔ اس لیے حدیث کا علم ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث میں سب سے پہلے تعریف اصول حدیث۔ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے حدیث کے احوال معلوم کیے جائیں کہ حدیث کی حالت کون سی ہے، یہ حدیث کس ٹائپ کی ہے، یہ حدیث کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ اور
اس حدیث جو ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم جان رہے ہیں، اس کا موضوع کون سا ہے؟ اس کا موضوع ہی حدیث ہے۔ علم اصول حدیث، اس کا موضوع حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غرض و غایت۔ غرض و غایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر ہمیں ملے گا کیا۔ اس لیے اس کی غرض و غایت کو جاننا کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کی آگے پیچھے کی طرف اس کو دیکھا جائے کہ یہ حدیث کس طرق سے آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، روایت کرنے والا کون ہے، کس سے اس نے لی ہے۔ اس لیے اس کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ اس لیے جو حدیث صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو غرض و غایت یعنی مقصد کہتے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند تک پہنچ جائے اس کو مقبول کہتے ہیں، اور جو درمیان میں کٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے بلکہ انسان خود سے گھڑ لے، تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ غیر مقبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کی تقسیم۔ اب اس کے بعد جو تین چیزیں تھیں، ان تین چیزوں کے بعد یعنی تعریف علم، موضوع اور غرض و غایت کے بعد اب بنیادی اقسام حدیث کی۔ حدیث کی تقسیم۔ بنیادی طور پر حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خبر واحد، نمبر ایک خبر متواتر، نمبر دو خبر واحد۔ خبر متواتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے۔ یعنی اتنے اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہوں کہ ان سب راویوں کا جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہونا محال سمجھے۔ یہ ہے خبر متواتر کی تعریف۔ اس کے بعد ہے خبر واحد، دوسری جو قسم ہے۔ خبر واحد وہ حدیث جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خبر واحد میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ بنسبت متواتر سے کیا ہے، کم ہوگی۔ اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ پھر خبر واحد کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف قسم کے اقسام ہیں، یہ مختلف قسموں میں پائی جاتی ہے یا اس کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ باعتبار منتہا کے، انتہا کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرفوع، نمبر دو موقوف، نمبر تین مقطوع۔ اب ان کی سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ اب قول کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں یا تقریر کسے کہتے ہیں؟ قول سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے جو بھی بات نکلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلائیں اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان دو چیزوں کے علاوہ، قول اور فعل کے علاوہ، ایسا عمل کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ منع کریں، نہ اس کو کہیں کہ یہ مزید ایسا کرو یا اس کام سے اس کو روک لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر جائیں، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، یہی تینوں چیزیں صحابی کرے